الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان ابن لابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا، یشتکی، وہ بیمار تھا، فخرج ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ نکلے، فقبض الصبی، یعنی وہ گھر سے نکلے، فقبض الصبی، تو بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، فقبض تو قبض کر لیا گیا، الصبی بچہ یعنی اس کی روح قبض کر لی گئی، یعنی وہ فوت ہو گیا۔ فلما رجع، پھر جب واپس آئے ابو طلحہ قال، کہنے لگے، ما فعل ابنی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، ما فعل، کیا کیا، ابنی، میرے بیٹے نے، یعنی میرے بیٹا کا کیا حال ہے۔ قالت ام سلیم، تو ان کی جو بیوی تھی ام سلیم، وہ فرمانے لگی، وہی ام صبی، اور وہ بچے کی ماں تھی، ہوا اسکن ما کانا، جو اس کی پہلے حالت تھی اب وہ اس سے زیادہ سکون والی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں بچہ جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا، تو انہوں نے ابھی مناسب نہیں سمجھا بچے کے والد کو بتانا یہ جو ہے وہ یہ مصیبت کی خبر، یہ تکلیف اور آزمائش کی جو خبر ہے، یہ انہوں نے ابھی بتانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے ایسے الفاظ کہے، یعنی کنایتاً ایسے الفاظ کہے کہ جس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا، لیکن ان کا جو مقصد تھا کہ ابھی وہ یہ خبر نہ بتائیں اور بعد میں جو ہے وہ مناسب وقت میں یہ خبر بتائیں گی، وہ مقصد بھی پورا ہو گیا، اور حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ شاید ابھی وہ کچھ بہتر ہیں۔ فقربت الیہ العشاء، تو حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کیا، ان کے سامنے رکھا کھانا، فتعشا، تو انہوں نے رات کا کھانا کھایا، ثم، پھر، اصاب منہا، پھر حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ پہنچے منہا، ان سے، حضرت ام سلیم سے، یعنی اصاب منہا کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے، بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ فلما فرغ، پھر جب وہ فارغ ہو گئے جماع کرنے سے، قالت، ام سلیم جو ہیں وہ فرمانے لگیں، وار الصبیہ، بچے کو دفنا دیجئے، فلما اصبح، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا، یعنی جو گھر والے تھے ان سے کہا کہ بچے کو دفنا دیجئے، فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، اصبح ابو طلحہ تھا، پھر جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخبرہ، تو پھر انہوں نے آپ کو جو ہے وہ خبر دی اس سارے معاملے کی، یعنی حضرت ام سلمہ نے بعد میں ان کو بتا دیا کہ بچے کو دفنا دیجیے اب، اور ان کو پتہ چل گیا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، تو صبح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا۔ فقال، تو وہ فرمانے لگے، اعرستم اللیلۃ، کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی تم لوگوں نے؟ قال، تو ابو طلحہ فرمانے لگے، نعم، جی ہاں اللہ کے رسول۔ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لہما، اے اللہ ان کے لیے برکت عطا فرما، ان دونوں کے لیے۔ فولدت غلاما، تو ام سلیم جو ہیں انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، فقال لی ابو طلحہ، تو مجھے ابو طلحہ نے کہا، یعنی جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے کہا، احملہ، اس کو اٹھا لو اور لے جاؤ، حتی تأتی بہ، یہاں تک کہ تم آؤ، بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی اس کو اٹھاؤ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ وبعث، اور انہوں نے بھیجی، معہ، اس بچے کے ساتھ، تمرات، بتمرات، کچھ کھجوریں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امعہ شیء، کیا اس بچے کے ساتھ کوئی چیز لائے ہو تم؟ فقال، تو وہ کہتے ہیں، نعم تمرات، جی ہاں اللہ کے رسول کھجوریں ہیں۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پکڑا، فمضغها، پھر آپ نے ان کو منہ میں لے کر چبایا، ثم، پھر اخذها، پھر آپ نے اس کھجور کو جو ہے وہ لیا، من فیہ، اپنے منہ مبارک سے، فجعلها فی فی الصبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے ٹکڑے کو جو آپ نے اپنے منہ میں لے کر چبایا ہوا تھا، اس چبائے ہوئے کھجور کے ٹکڑے کو، چھوٹے سے ٹکڑے کو بچے کے منہ میں ڈالا۔
ثم حنکہ، پھر اس کو گھٹی دی، وسماہ عبداللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ وفی روایت للبخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو جب اس کو روایت کیا ہے تو ان کی روایت میں یہ ہے کہ قال ابن عیینہ، ابن عیینہ فرماتے ہیں فقال رجل من الانصار، کہ ایک انصاری شخص جو ہے اس نے یہ کہا کہ فرأیت 9 اولاد، میں نے 9 بیٹے دیکھے، کلہم، یعنی کس کے 9 بیٹے؟ اس بچے کے، یعنی یہ جو بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ رکھا، اس بچے کے پھر آگے جو جب یہ بڑا ہوا اور اس کی اولاد ہوئی، اس کے 9 بیٹے ہوئے، کلہم قد قرأوا القرآن، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قرآن کے قاری تھے، یعنی قرآن کے عالم تھے، یعنی من اولاد عبداللہ المولود، یعنی عبداللہ کی اولاد میں سے، المولود جو یہ جو عبداللہ پیدا ہوئے تھے ان کی اولاد میں سے۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مات ابن لأبی طلحہ من ام سلیم، ام سلیم جو ہیں ان کا ابو طلحہ، ان کے بطن سے جو ابو طلحہ کا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ فقالت لأہلہا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا، یعنی ام سلیم نے، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، ابو طلحہ کو اپنے اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی شخص جو ہے وہ کچھ نہ بتائے، حتی اکون انا احدثہ، یہاں تک کہ میں نہ انہیں بتا دوں، یعنی میں خود انہیں بتاؤں گی، تم میں سے کوئی ان کو نہ بتائے کہ بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ فجاء، تو ابو طلحہ آئے، فقربت الیہ عشاء، تو ام سلیم نے ان کے سامنے جو ہے وہ رات کا کھانا رکھا، فاکل، تو انہوں نے کھانا کھایا، وشرب، اور انہوں نے پانی پیا، ثم، پھر، تصنعت، ام سلیم جو ہیں انہوں نے بناؤ سنگار کیا، لہو، ابو طلحہ کے لیے، تو انہوں نے اپنے خاوند کے لیے خوب بناؤ سنگار کیا، احسن ما کانت تصنع، اس سے بہت زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ اچھا بناؤ سنگار کیا جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتی تھیں، یعنی پہلے بھی وہ اپنے خاوند کے لیے تیار ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے کچھ زیادہ بناؤ سنگار کیا ابو طلحہ کے لیے، قبل ذالک، اس سے پہلے جب وہ تیار ہوا کرتی تھی اس سے زیادہ انہوں نے بناؤ سنگار کیا۔ فوقع بہا، تو فوقع، پس وہ، لفظی ترجمہ ہے کہ فوقع، پس وہ گرے، بہا، ساتھ اس کے، یعنی بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اور یہ اصطلاح جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوتی ہے، فوقع بہا، پھر یہ کہ انہوں نے اب ام سلیم کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا، ہم بستری کی، فلما ان رأت، پھر جب ان رأت، انہوں نے دیکھا، ام سلیم نے، انہو قد شبع، کہ ابو طلحہ جو ہیں انہوں نے خوب جی بھر کر کھانا بھی کھایا ہے، وَأَصَابَ مِنْهَا، اور انہوں نے ان کے ساتھ جمع بھی کر لیا ہے، قالت، تو فرمانے لگیں، یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ارأیت، آپ مجھے یہ بتائیے، لو ان قوما، اگر کچھ لوگ جو ہیں، اعاروا عاریتہم، وہ کوئی چیز عاریتن دیں، اہل بیت، کسی گھر والوں کو، فطلبوا، پھر وہ مطالبہ کریں، عاریتہم، اپنی اس گروی رکھی ہوئی چیز کا، یعنی کوئی لوگ ہیں انہوں نے کسی گھر والوں کو کوئی چیز عاریتن دی اور پھر بعد میں انہوں نے یہ چیز واپس مانگی، الہم ان یمنعوہم، تو کیا یہ گھر والے جو ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک ہے ایسا کرنا، ان یمنعوہم، کہ وہ ان کو منع کر دیں کہ وہ ان کو وہ چیز واپس نہ کریں، قال، ابو طلحہ فرمانے لگے، لا، نہیں، منع تو نہیں کرنا چاہیے، اگر عاریتاً انہوں نے دی تھی تو ظاہر بات ہے چیز انہی کی ہے، حق ان کا ہے، تو یہ منع کیسے کر سکتے ہیں، منع نہیں کرنا چاہیے۔ فقالت، تو وہ فرمانے لگیں، فاحتسب ابنک، تو پھر آپ اپنے بیٹے پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے ہاں اس کا اجر لینے کی امید رکھیں، یعنی انہوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فغضب، ابو طلحہ جو ہیں وہ غضبناک ہو گئے اس بات پر، ثم قال، پھر فرمانے لگے، ترکتینی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، تم نے مجھے چھوڑ دیا، مطلب تم نے مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا بغیر بتائے ہی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، حتی اذا طلقت، یہاں تک کہ میں آلودہ ہو گیا جماع سے، یعنی
کھانا بھی کھایا اور میں نے جماع بھی کیا، یہ سب کچھ ہوا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. ثم اخبرتنی بابنی، پھر اس کے بعد تم مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتا رہی ہو. فانطلقا، تو وہ چلے گئے. حتی اتا، فانطلقا، پس وہ چل اٹھے. حتی، یہاں تک کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاخبرہ، تو انہوں نے آپ کو یہ ساری بات بتائی. بما کان، جو کچھ ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرمائے. آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی. قال، تو راوی کہتے ہیں فحملت، ام سلیم جو ہیں وہ اس رات کی وجہ سے حاملہ ہو گئیں. قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک سفر میں تھے. وہی معہ، اور وہ بھی شریک سفر تھیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المدینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ تشریف لاتے تھے، من سفر، کسی سفر سے، لا يطرقها طروقا، تو وہ رات کو تشریف نہیں لاتے تھے. فدنوا من المدینہ، تو وہ مدینہ سے قریب ہو گئے. فضربها المخاض، تو فضربها، تو ام سلیم کو شروع ہو گیا المخاض، درد ذہ. ام سلیم کو درد ذہ شروع ہو گیا، یعنی بچہ جو ہے اس کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. فاحتبس ابو علیہ ابو طلحہ، تو ابو طلحہ جو ہیں وہ ام سلیم اپنی جو بیوی تھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رک گئے. وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. قال، راوی کہتے ہیں کہ یقول ابو طلحہ فرمانے لگے، انک لتعلم یا ربی، اے اللہ آپ کو تو معلوم ہے، انہ یعجبنی، کہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے، ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو میں بھی آپ کے ساتھ نکلوں. وادخل معه اذا دخل، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائیں، داخل ہوں، تو میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوں، یعنی آپ جہاں جہاں جائیں میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. وقد احتبست، اور یقیناً تحقیق میں رک گیا ہوں، بما ترا، اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ آپ دیکھ ہی رہے ہو، آپ کے سامنے ہے کہ میں جس وجہ سے میں اب یہاں پہ رک گیا ہوں. حالانکہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، ہمیشہ جہاں آپ جائیں وہاں جاؤں. ٹھیک ہے. تقول ام سلیم، ام سلیم فرمانے لگیں، یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ما اجد الذی کنت اجد، میں نہیں پا رہی، الذی، وہ، کنت اجد، جو میں پہلے پا رہی تھی، یعنی وہ درد ذہن جو مجھے پہلے ہو رہا تھا اب مجھے وہ محسوس نہیں ہو رہا. انطلق، تو آپ چلیے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک، اسی لیے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ سارا مال و متاع کا نام ہے، اور اس میں سب سے بہتر جو انسان کا مال و متاع ہے، جو سب سے بہتر انسان کو کوئی نعمت جو ہے وہ مل سکتی ہے اس دنیا میں، وہ نیک اور صالح بیوی ہیں. اور یہاں پہ ام سلیم جو ہیں وہ ساری اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر صبر کا پہاڑ تھی وہ، کہ ایک ماں جو ہے اس کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، نہ انہوں نے کوئی جزا فضا کیا، نہ کوئی جو ہے وہ کوئی نوحے کیے، نہ کوئی کسی قسم کی بے صبری کا اظہار کیا، بلکہ کتنی سمجھداری اور بردباری کے ساتھ انہوں نے ساری سچویشن کو ہینڈل کیا، اور انہوں نے اپنے خاوند کو بھی بتایا، اور پھر جو ہے یعنی مکمل جو صورتحال ہے اس کو کس عمدہ انداز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے سنبھالا. اور پھر بعد میں بھی یعنی انہوں نے اپنے خاوند کی جو ہے وہ پسند ناپسند کا کس قدر خیال رکھا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے خاوند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند ہے. تو جیسے ہی انہیں ذرا سا محسوس ہوا کہ اب مجھے وہ درد ذہ نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے خاوند کی جو پسند ہے اس کو ترجیح دی، اور انہوں نے اپنے خاوند کے لیے محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ انطلق، آپ چلیے. فانطلقنا، تو پھر ہم چل پڑے. وضربها المخاض حين قدما، اور پھر دوبارہ درد ذہ تب شروع ہوا، حين قدما، جب وہ دونوں مدینے آ گئے. فولدت غلاما، تو انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا. فقالت لی امی، تو میری والدہ جو ہیں ام سلیم جو راوی ہیں، یہ ان کے بیٹے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ فقالت لی امی، تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں، یا انس، اے انس، لا يرضعه احد،
کوئی بھی اس کو دودھ نہ پلائے حتی تغدو بہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم صبح صبح اس کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. سبحان اللہ. دیکھیے مومن عورت جو ہے سب سے زیادہ اسے اگر کسی کی پرواہ ہے تو انہوں نے اپنے خاون کا خیال رکھا، اپنے خاون کی پرواہ کی، ان کی ناپسند میں اپنی ناپسند کو رکھا، ان کی پسند میں اپنی پسند کو رکھا. اور پھر تمام مومن مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کی ذات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ان کے اوپر تو ماں باپ بھی قربان ہیں، خاوند بھی قربان ہیں، بیویاں بھی قربان ہیں، بچے بھی قربان ہیں، ہر چیز قربان ہے ان کے لیے. تو وہ فرمانے لگیں کہ کوئی بھی اس کو دودھ نہ پلائے یہاں تک کہ تم صبح صبح اس کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ. اللہ اکبر. فلما اصبح، پھر جب انہوں نے صبح کی، احتملتہ، یعنی پھر جب صبح ہوئی، احتملتہ، میں نے اس کو اٹھا لیا، فانطلقت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا. وذکر تمام الحدیث، اور پھر راوی جو ہیں انہوں نے باقی جو پوری بات جو ہے اس کو آگے ذکر کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کھجوریں مانگنا اور پھر اس کو کھجور کے ٹکڑے کو چبا کر اس بچے کو گھٹی دینا، اور وہ سارا جو معاملہ ہے جسے تحنیک بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.